الحمدللہ آج دورہ تفسیر القرآن کا 36واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس آیت مبارکہ سے مسئلہ ایصال ثواب پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے گفتگو کافی طویل ہو گئی، اور میں کوشش کروں گا کہ آج ایصال ثواب کی بحث کو مکمل کر دیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی بات رہ بھی گئی تو آئندہ سبق میں اس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ ارادہ یہی ہے کہ ہر وہ آیت کریمہ جس سے ہم اہل سنت و جماعت استدلال کرتے ہیں اس پر بھی، اور وہ آیت کریمہ جس سے مخالفین غلط استدلال کرتے ہیں اس پر ایک ہی مرتبہ مفصل گفتگو کر دی جائے۔ اور الحمدللہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چیز محفوظ رہے گی تو یہ آئندہ کئی نسلوں تک کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ جو پیچھے ہم نے دلائل پیش کیے ہیں ایصال ثواب کے، اکثر لوگ ان دلائل کو تو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے مسئلہ پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ جو تم اوپر قرآن شریف کی چند مخصوص آیات کریمہ پڑھتے ہو اور اس کو لازم قرار دیتے ہو، اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس پر میں عرض کروں گا کہ ہر بندے کو دیانت امانت سے کام لینا چاہیے۔ سوال وہ کرنا چاہیے، اعتراض وہ کرنا چاہیے جو اگلے کا اعتقاد ہو۔ میں اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے برملا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کھانے کے اوپر چند مخصوص صورتوں کا پڑھنا کوئی لازمی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا شرط ہے اور پھر قرآن حکیم کا اوپر پڑھنا یہ بھی شرط ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف کھانا پکا کر کسی غریب مسکین کو کھلا دیا اور اس کا ثواب کسی بھی میت کو بھیجا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر صرف قرآن حکیم پڑھا، کچھ صورتیں پڑھیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا، بھیجا، تب بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی نے
کھانا بھی پکایا، قرآن شریف بھی پڑھا الگ الگ، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اس کا ثواب میرے فلانے میت کو بھیج دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی نے کھانے کے اوپر برکت کے لیے، لازمی سمجھ کر نہیں، برکت کے لیے چند آیات مبارکہ تلاوت کر دیں تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ جب تک کھانے کے اوپر یہ مخصوص آیات کریمہ نہیں پڑھی جائیں گی اتنی دیر تک میت کو ثواب نہیں پہنچے گا، تو ہم برملا کہیں گے یہ عقیدہ گناہ ہے، یہ عقیدہ بدعت ہے۔ فٹ اپنے اس عقیدے سے، اپنی اس نیت سے توبہ کرو۔ اچھا، اگر کوئی آدمی یہ کہے، اب دوسری سائڈ بھی دیکھیں کہ صرف کھانے کا ثواب تو پہنچ جاتا ہے، صرف قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کی جائیں، اس کا ثواب میت کو بھیجا جائے تو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کھانا سامنے رکھ کر اوپر قرآن کی چند آیتیں پڑھی گئیں تو یہ حرام ہوگا، یہ بدعت ہوگا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ کہنا خود بدعت ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اپنی طرف سے فتویٰ لگاؤ؟ چاہے کوئی صرف قرآن پاک پڑھ کے بخش دے تو جائز، چاہے کوئی صرف کھانا پکا کے کسی حقدار کو کھلا کے ثواب پہنچائے تب بھی جائز، خواہ برکت کے لیے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ دے تب بھی جائز۔ اور یہ جو کہنا کہ یہ جائز نہیں، اگر قرآن کی آیتیں پڑھیں جائیں گی تو ثواب نو ڈکا لگ جائے گا، ثواب نہیں پہنچے گا، یہ خود گناہ ہے۔ ایسے شخص کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، خام خواہ اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ کر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہے کوئی قرآن پاک کی آیت تو پیش کرو کہ بھی کھانے کے اوپر اگر قرآن شریف پڑھا گیا تو ناجائز ہے کوئی حدیث شریف تو پیش کرو کہ الگ الگ ثواب تو پہنچ جاتا ہے، اگر کھانے کے اوپر پڑھا گیا قرآن شریف تو ناجائز ہے۔ تو اگر ہے تو آیت پیش کرو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اب یہ اللہ سے یہ تو پوچھو یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن باعث برکت ہے یا باعث خسارہ ہے؟ اگر باعث برکت ہے تو کن کے لیے؟ اگر باعث خسارہ ہے تو کن کے لیے؟ مالک ارشاد فرماتا ہے 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو رحمت ہے اور شفا ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ قرآن جو ہے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جب ظالم قرآن سنتا ہے تو اس کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جب قرآن نے صاف کہہ دیا کہ شفا بھی ہے،
رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو مومن اگر کھانے پر شفا کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے آیات مقدسہ کی تلاوت کرے گا تو امید ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے گا۔ اور وہ آدمی جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا گیا اوپر تو یہ بدعت ہے، وہ سوچ لیں کہیں وہ قرآن کے اگلا حصہ جو ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہیں اس کے حقدار تو نہیں ہو رہے۔ بڑے عرصے کی بات ہے، مجھے سن فکس یاد نہیں، مجھے ٹیلی فون آیا کہ چند علماء جو دوسرے مکتب فکر کے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں ملنے کے لیے اور کھانا بھی آپ کے پاس ہی کھائیں گے۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں بھی 11ویں دا ختم پڑھ کے کھواواں گا۔ ہمارے جی خیر میں نے کھانا وغیرہ تیار کیا اور ایک فیصل آباد میں موجود ہیں ابھی ایک اہل حدیث عالم، وہ آئے، مجھے وہ سامنے دارالحدیث میں ملے، جفی پائی، کہنے گے اسد صاحب اسی تے قرآن حدیث دے منن والے ہاں، اللہ دی قسم حدیث جدوں آ جائے اسی سر سٹ دینے ہیں، اساں کدی حدیث پڑھے ہی نہیں کہ کھانے دے اتنے بھی ایتاں پڑھیاں جا سکتیاں نے، حدیث آ جائے تو سانوں کی اعتراض ہے۔ میں کہ نہیں مولوی صاحب تسی نہ نام دے اہل حدیث ہو، پکے اہل حدیث نہیں، تسی اپنی جماعت دے مقلد ہو۔ نالے میں گلاں کردہ لگیا، ساتھ جو چھوٹا کمرہ ہے وہاں بیٹھ گئے ہم، تو کہ مجھے کہنے لگے نہیں تمہیں خام خواہ ساڈے تے شک رہندا ہے۔ میں کہ نہیں شک نہیں، پک کے مینوں تھوڑی دیر تک باتیں تو میں نے وہ علامہ عبد المجید ہے نا اپنے ساتھی، میں نے ان کو کہا پتر لے آئے نا ذرا تفسیر در منصور، اور تفسیر در منصور آ گئی۔ میں نے ایک عبارت کھولی آیت الکرسی کی فضیلت میں نے کہا حضرت ذرا اتھوں پڑھے ہو نا، اتھوں پڑھو کی ہے۔ اب وہ حدیث شریف مجھ سے سن لیجئے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آن کے شکایت کی کہ آقا میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا این انت من آیت الکرسی، اور تم آیت کرسی کو کیوں بھول چکے ہو؟ یہ آیت الکرسی یہ ہے ما تلیت علی طعام ولا ادام الا انم اللہ برکت ذالک الطعام والادام، کہ جس کھانے یا جس سالن پر آیت الکرسی پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور سالن میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ تفسیر در منصور ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 323 ہے۔ انہاں حدیث شریف تو پڑھ لی انہوں نے، تو اب وہ کہیں گے اسد صاحب تھوڑے پیراں تے چمبل سی وہ کی حال ہے؟ میں کہا جی چمبل اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گی، تسی اے دسو آ کی لکھے، ویسے طبیعت تھوڑی ٹھیک رہندی ہے، وہ اس طرف آئے ہی نہیں۔ اچھا خیر وہ آئے، میں نے کھانا وانا کھلایا، کھانا وانا کھلا کے نا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیجیے۔ اب انہوں نے دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ دعا میں یہ بھی تھا یا اللہ یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے مولانا سعید اسد صاحب کی طرف سے،
یا اللہ اس کا ثواب ان کی والدہ مرحومہ کو بھی پہنچا۔ یہ ساری انہوں نے دعا مانگی۔ میں نے کہا جزاک اللہ، تو حضرت ہم لڑائی تے مک گئی ہے نا اپنی، تساں میری والدہ مرحومہ نو اس کھانے دا ثواب پہنچا ہے جڑا میں اسے نو اسی ختم شریف کہنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، یہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کتاب المناقب باب نمبر 5 فی آیات اثبات النبوت صلی اللہ علیہ وسلم وما قد خصہ اللہ عز وجل بہ، جلد 5 صفحہ 555، طبع مکہ مکرمہ، پھر صفحہ جلد 2 صفحہ 204، یہ جو کراچی کی چھپی ہوئی ہے ترمذی شریف، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور یہ حدیث شریف جو سنانے والا ہوں یہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 505 اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ 179 پر موجود ہے، یعنی پیور کھری اور صحیح حدیث شریف یہ آپ کے سامنے لگا ہوں سنانے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں، اور یہ حضرت ام سلیم کے سگے بیٹے ہیں حضرت انس۔ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ گھر آئے اور گھر آ کے کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سنی ہے، تو سرکار کی آواز میں نہ مجھے کچھ ضعف کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سرکار کو نہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت سلیم کہنے لگیں ہاں، گھر میں جو کی چند روٹیاں نکالی، وہ ایک اوڑھنی نہیں ہوتی دوپٹہ، اس کے کونے میں وہ روٹیاں لپیٹیں، اور حضرت انس کی عمر چھوٹی تھی نا، ان کو دے کر دوپٹہ کہا کہ جا سرکار کی بارگاہ میں جا، یہ پیش کر کے آ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں حاضر ہوا تو کافی لوگ موجود تھے، میں دور ہی کھڑا ہو گیا، میں نے کوئی بات نہیں کی سرکار سے۔ ذرا دھیان سے سارے لوگ اس حدیث کو سن لیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ حضرت انس نے سرکار سے کچھ کہا نہیں، بس کھڑے ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انس تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے نا؟ جی آقا، انہوں نے بھیجا ہے۔ روٹی دے کر بھیجا ہے؟ جی ہاں، کھانا دے کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے جتنے صحابہ موجود تھے نا سب کو کہا چلو اٹھو اٹھو بھائی، چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ اور میں بھاگا بھاگا آیا، اور میں نے آن کے ابو طلحہ سے اپنے سوتیلے باپ سے کہا سرکار تو اتنے بندے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے کہا ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں جو ہم کھلا سکیں اتنے بندوں کو۔ اب دیکھیے صحابیہ کا ایمان کیا ہے۔ ام سلیم کہنے لگی ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور مطلب ہے کہ لے کر آئے ہیں تو انتظام بھی خود ہی کریں گے نا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ باہر آئے، سرکار کا کیا استقبال، نبی کریم علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا ام سلیم جو کچھ تیرے پاس ہے نا لے آ۔ تو حضرت ام سلیم وہی روٹیاں لے کر آ گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان روٹیوں کو توڑو۔
وہ چورا کیا گیا، ان روٹیوں کا چورا کیا گیا۔ پھر حضرت ام سلیم، ان کے پاس ایک گھی کی کپی تھی، انہوں نے اس کپی کو اوپر نچوڑ دیا، جتنا تیل تھا گھی تھا اندر وہ سارا نچوڑ دیا۔ اب انہوں نے اس روٹی کے ٹکڑوں کے اندر وہ گھی کو مکس کر دیا، ملا، وہ کیا بن گئی؟ چوری بن گئی۔ جب چوری بن گئی تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چوری پر جو اللہ نے چاہا اس پر کچھ پڑھا، سامنے پڑی ہوئی ہے چوری، سرکار اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں پتا، یعنی کچھ پڑھا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسے کرو، باہر جو ساتھی کھڑے ہیں ان میں سے 10 بندوں کو بلا کے لاؤ۔ 10 بندے آ گئے، فرمایا کھاؤ۔ انہوں نے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر فرمایا اور لوگوں کو بلاؤ، اور آ گئے 10، فرمایا کھاؤ۔ انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ یعنی جتنے لوگ سرکار کے ساتھ آئے تھے وہ تقریباً 70 یا 80 لوگ تھے۔ جس کھانے پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ پڑھا تھا، اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ وہ تھوڑا سا کھانا، تھوڑی سی چوری 70 یا 80 آدمیوں کو کفایت کر گئی، سب کے لیے کافی ہو گئی۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث پر پھر غور کیجئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کھانے پر کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور جس پر پڑھا گیا تھا، جس کھانے پر، اس میں اللہ نے برکت ڈالی کہ نہیں ڈالی۔ اب سرکار نے پڑھا کیا تھا یہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ کا قرآن پڑھا تھا، یا اللہ کا قرآن نہیں، اپنی طرف سے کچھ پڑھا تھا، کوئی دعا مانگی تھی، کچھ پڑھا تھا۔ اپنی طرف سے اگر کلام رسول اوپر پڑھا گیا، اس میں برکت آ گئی، تو کلام اللہ پڑھنے سے کتنی برکت آتی ہے۔ تو اس طرح ضد نہ کیا کرو کہ اوئے کھانے پر تم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ دی ہیں تو کھانا جو ہے بھرشٹ ہو گیا ہے، پلیت ہو گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کرنے کے لیے آیا ہے، ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کا باعث ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، اس کی راویہ ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھائے، کھانا کھانے لگے، تو اس پر بسم اللہ پڑھ لے۔ کس پر؟ کھانے پر۔ کھانا سامنے رکھ کے یا پیچھے رکھ کے؟ سامنے رکھ کے اس پر بسم اللہ پڑھ لے۔ پس اگر کوئی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی بھول جائے تو جب یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اب یہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ سرکار کا فرمان ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلام الہی ہے، تو اللہ کا نام لینا ہے نا۔ جب بھی بندہ پڑھے، سرکار فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کھانے پر بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ یہ حدیث شریف ہے کہاں؟ ابو داود شریف، کتاب الاطعمہ،
باب التسمیہ علی الطعام، اور یہ حدیث مستدرک مع تلخیص جلد 4 صفحہ 108 پر بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے تو ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا ایسے کرو، کھانا مل کر کھایا کرو، مل کر کھانا کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ تو جب تم مل کر کھانا کھاؤ گے، اس پر اللہ کا نام بھی لوگے تو تمہارے اس کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ یہ بھی ابو داود شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 172 ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ کھانے کے اوپر اگر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صرف بسم اللہ میں ہی برکت نہیں ہے، اللہ کے سارے کلام میں برکت ہے۔ جہاں سے چاہو تم پڑھو، اللہ تعالیٰ کلام الہی سمجھ کے پڑھو تو برکت ہی برکت ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، یہ بھی ابو داود شریف کے اندر موجود ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 173 ہے، کتاب الاطعمہ۔ غور سے سنیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی سرکار کے سامنے کھانا کھا رہے تھے، وہ بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تھے۔ جب انہوں نے آخری لقمہ لیا نا تو یاد آیا، اوہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب انہوں نے آخری لقمہ سے پہلے پڑھ لیا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بس وہ آخر میں پڑھ لیا۔ جب انہوں نے پڑھا تو اب نبی کریم علیہ السلام مسکرا دیے۔ کیا نظارہ ہوگا جب سرکار مسکراتے ہوں گے؟ یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن شہروں میں تو وہ نظارہ نظر نہیں آتا نا۔ کبھی گاؤں میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، اندھیری رات ہو، جو اوپر تارے چمکتے ہیں، بڑا نظارہ آتا ہے، بڑا نظارہ ہے۔ میں ایک مرتبہ بلوچستان میں خاران تقریر کر کے کوئٹہ واپس آ رہا تھا، بڑا تقریباً اس وقت تو 8 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، یہ سڑکیں کچی وچی تھیں، وہ اب تو سنا ہے روڈ بہتر ہو گئے ہیں۔ ٹائر ہو گیا پنچر، تو گاڑی سے اترے، رات کا وقت تھا، وہ نگاہ اوپر گئی نا، واہ کیا حسین نظارہ تھا۔ یہ بڑا نظارہ ہوتا ہے، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ سرکار مسکراتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا ہوگا نا آقا خاص بات ہے کوئی مسکرائے؟ فرمایا دیکھو اس نے کھانا شروع کیا تھا نا، اس نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو گیا، وہ بھی ساتھ کھاتا رہا، اور جب اس نے آخری لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھا، تو اب شیطان نے سارا کھایا پیا قے کر دیا، الٹی کر دی۔ تو میں یہ نظارہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ بیٹھے تو صحابہ کرام بھی پاس تھے نا، لیکن صحابہ کو شیطان کا کیا کرنا نظر آیا؟ نہیں نظر آیا۔ تو کس کو نظر آیا؟ سرکار کو نظر آیا نا۔
تو سرکار کو اپنے جیسا مت سمجھا کرو. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر مصطفیٰ کی آنکھ غیب کو دیکھ لیتی ہے. ایک یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ پڑھائی والی روٹی شیطاناں نوں پچدی کوئی نہیں. یہ جو ہے نا، سوچے وہ لوگ جو کہتے ہیں اوے قرآن اوپر پڑھ لیا تم نے، تو یہ سوچو تم کس گروپ میں شامل ہو رہے ہو. یہ پڑھائی والی روٹی کس کو ہضم نہیں ہوتی؟ شیطانوں کو ہضم نہیں ہوتی. قرآن پاک ہے، کھانا بھی پاک ہے، پاک اللہ کا نام لیا گیا، تو اس میں پلیتی کہاں سے آ گئی؟ ہاں پھر قرآن سن لیجئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے نا اس کو کھاؤ. چیز حلال ہو، جانور ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یا کوئی اور چیز ہے اس پر بسم اللہ اللہ کا نام لیا گیا تو کھاؤ. یہ حکم کس کو ہے؟ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. 8واں پارہ نکالو 8واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 118 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں کھاتے اس کو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں نا ان کو اللہ تفصیل سے بیان کر چکا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. جو حرام چیزیں ہیں نا اللہ ان کو تفصیل سے بیان کر چکا ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بیٹے، تو جس کھانے پر قرآن مجید کی چند آیات برکت کے لیے پڑھی جائیں، ان کا ایصال ثواب کیا جائے، یہ انہی چیزوں میں سے ہے جن پر اللہ کا نام لیا گیا. اور اللہ کہتا ہے کیوں نہیں کھاتے تم ان چیزوں کو، جبکہ اللہ نے حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. کہ اللہ نے کسی جگہ کہا ہے کہ جس روٹی پر قرآن پڑھا جائے تم نے اس روٹی کو نہیں کھانا کیونکہ وہ حرام ہے؟ نہیں میرے بیٹے، دین میں دھاندلی نہیں کرنی چاہیے. دین نام ہی ہے. نبی کریم علیہ السلام جو کچھ لے کے آئے ہیں اس کے آگے اپنے سر کو بندہ جھکا دے. ایک اور حدیث شریف ہے، چھٹی حدیث اس مسئلے میں. حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سلام اللہ علی جدہ و علیہ، ان کے نانا جان پر بھی سلام ہو، ان پر بھی سلام ہو. بہت بڑے امام محمد باقر ایک نسخہ بتاتے ہیں. جس بندے کو محسوس ہو رہا ہو نا کہ میرے دل میں کچھ سختی ہے تو پتہ کیا کرے، ایک کٹورے میں زعفران بھی لے، گلاب بھی لے، اس کو مکس کر کے سورۃ یاسین لکھے اور پھر پی جائے. سورۃ یاسین قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن. کس کے ساتھ لکھے؟ زعفران اور گلاب دونوں کو مکس کر کے. تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد باقر. اور روایت کون کر رہے ہیں؟ امام بہقی، شعب الایمان، امام بہقی جلد 2 صفحہ 482. اور وہ تفسیر اتقان ہے نا اصول تفسیر میں، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کی جو ترجمے والی ہے اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 512 ہے.
اب اگر سورہ یاسین شریف اس کے ساتھ لکھ کر پی جائے تو دل کی سختی دور ہوتی ہے. تو میرے بیٹے اسی طرح جس کھانے پر بھی یاسین پڑھ دی جائے گی، جس کھانے پر بھی آیت الکرسی پڑھ دی جائے گی، جس کھانے پر بھی اللہ کا کلام پڑھ دیا جائے گا، تو یہ جو بے ایمانی والی نحوست ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی باہر نکال دے گا. اب ایک حدیث اور سن لیجئے، حدیث نمبر 7. امام طبرانی نے مولا مرتضی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کی. مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچھو نے نبی کریم علیہ السلام کو کاٹ لیا. کس نے کاٹ لیا؟ بچھو نے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پانی اور نمک منگوایا، اس کو مکس کر کے نا زخم پر ملنا شروع کیا. صرف ملنا نہیں شروع کیا بلکہ یہ صورتیں سرکار پڑھتے تھے، ملتے جاتے تھے، صورتیں پڑھتے جاتے تھے. کون کون سی؟ قل یا ایھا الکافرون، دوسری قل اعوذ برب الفلق، تیسری قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھتے جاتے تھے. سرکار کا اپنا عمل ہے، پانی پینے والی چیز ہے، نمک کھانے والی چیز ہے. بچھو نے کاٹا سرکار کے جسم کو تو سرکار نے مکس کر کے زخم پر ملا اور اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. او میاں کس بل بوتے پر تم کہتے ہو کھانے والی چیز پر اگر قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں تو پلیت ہو جاتا ہے؟ نہیں، دل کی پلیتی جو ہے اس کو دور کرنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. حدیث نمبر 8 وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2 دمبے ذبح فرمائے تھے. 2 دمبے قربانی کے لیے ذبح کیے تھے نا، اور اس پر وہ تکبیر پڑھنے سے پہلے کچھ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ وہ قرآن پاک کی آیات ہی پڑھی تھیں کچھ اور بھی ساتھ ملایا تھا میرے نبی کریم علیہ السلام نے. اور اگر کھانے والی چیز پر قرآن پڑھنا حرام ہوتا تو سرکار دمبا ذبح کرتے وقت یہ کیوں پڑھتے، کیوں تلاوت کرتے؟ پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کر نہیں سکتے. تو پتہ چلا کھانے والی چیزوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا یہ حرام نہیں، یہ آج کل کے مولویوں نے من گھڑت مسئلہ بیان کیا ہے. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمایا. اچھا، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شیعہ کے علاوہ ہم اہل سنت و جماعت، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات سب کے استاد جی ہیں. پاکستان ہندوستان کے اندر بالعموم علم حدیث شریف پڑھنے والے جو ہیں ان سب کی سند شاہ عبد العزیز صاحب تک جاتی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں، جس کھانے کا ثواب حضرات امامین کو پہنچایا جائے. یہ امامین کون ہیں؟ امام حسن اور حضرت امام حسین. اور اس پر فاتحہ و قل درود پڑھا جائے تو وہ کھانا تبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت خوب ہے. وابیو خود سوچو، یہ تمہارے سارے سب کے استاد جی ہیں. اگر استاد جی بدعتی ہو تو بدعتی استاد سے تو حدیث روایت کرنا ہی جائز نہیں ہوتا. تم حدیث بیان کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ بدعت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ثواب پہنچایا جائے امامین کریمین کو، مولا حسن مولا حسین کو، اور اس پر فاتحہ پڑھی جائے، کل پڑھا جائے،
درود پڑھا جائے تو وہ کھانا برکت ہو جائے، تبرک بن جاتا ہے، اور اس کا کھانا اچھا ہے، گناہ نہیں ہے۔ نہ یقین تو اٹھاؤ فتاوی عزیزیہ صفحہ 199، مطبوعہ HM سعید کمپنی کراچی۔ یہ پاکستان ہندوستان میں جو وہابیت کے معمار اول ہیں، جنہوں نے یہاں وہابیت کی بنیاد رکھی، اس کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی۔ اچھا، یہ میں پہلے بتا دوں کہ انہوں نے جو لکھا ہے نا، جس جگہ اس کا نام ہے تقریر ذبیح، وہ مجھے کتاب نہیں ملی، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا حوالہ دیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے۔ اور وہ لکھتے کیا ہیں؟ اگر شخص سے بزے را خانہ پرور کند، اگر کوئی شخص ایک بکری لے اور اس کو خوب پالے، تا گوشت او خوب شود، تاکہ اس کا گوشت ٹھیک ہو جائے، پالے تاکہ موٹا تازی ہو جائے بکری، پورا ذبح کردہ و پختہ، اسے ذبح کرے اور پکائے۔ ذبح تو اللہ کے نام کی کرنی ہے نا، پکائے۔ وفاتحہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ خواندہ بخوراند خلل نیست، اور وہ فاتحہ دلوائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی، یعنی بکری کو گھر میں پالا، اس کو اچھی طرح موٹا تازہ کیا، پھر اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے پکایا، پکانے کے بعد اس کی فاتحہ کس کے نام کی؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کی۔ تو شاہ عبدالعزیز بھی لکھتے ہیں، یہ شاہ اسماعیل بھی لکھتے ہیں، اس میں خلل نیست، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو وہابی مولوی صاحبان، یہ تقریر ذبیح اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ جو ہے جلد 4 صفحہ 194، شاید یہ پرانا فتاویٰ رضویہ ہے، تو یہ اس کے اندر موجود ہے۔ جب شاہ اسماعیل کہے کہ اس طرح حضرت غوث اعظم کی فاتحہ کرنی میں کوئی خلل نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں خام خواہ فتوے لگاتے پھرتے ہو؟ نہ آپ کے پاس قرآن ہے، نہ آپ کے پاس حدیث ہے، بس خام خواہ جی ضد کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اچھا، یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، اور اس طرح میں ملتے جلتے، میری نیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ حق بات پہنچ جائے۔ ہمارے کئی ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے، بھئی اللہ ناراض نہ ہو، میری نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تو اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی بات ان کو سمجھائی تھی، سنائی تھی، خام خواہ تقریریں کرتے رہے، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز پہنچانے کی، ویسے بھی ملتا رہا، اب بھی یہ جو میرا درس نشر ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو بھئی آپ دوستوں کے نا فہمائش کے لیے، سمجھانے کے لیے، نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی، ان کی ایک کتاب ہے الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج، اس کو نعمانی کتب خانہ اردو بازار نے نئے نام سے شائع کیا ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ الداء والدواء، تو انہوں نے اس کا نیا نام رکھا ہے کتاب التعویذات۔ اس سے ہم چند اقتباسات آپ کو سنا دیتے ہیں، شاید اس طرح ہم پر فتویٰ بازی کرنے سے آپ لوگ رک جائیں۔ اچھا، اس کے اندر نا موٹی سرخی ہے ختم قادریہ، ختم قادریہ، یہی غوث اعظم کے لیے ایصال ثواب، ختم قادریہ۔ وہ لکھتے ہیں اس کو مشائخ نے واسطے برآمد امر مہم کے مجرب سمجھا ہے۔
کو بڑا کام پھنس گیا ہو نا، وہ کام ٹھیک نہ ہوتا ہو، تو بزرگوں نے نا اس ختم قادریہ کو مجرب سمجھا ہے، تجربہ شدہ ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ عروج ماہ میں جب مہینہ شروع ہوتا ہے نا، چڑھتا ہے، تو مہینہ پہ جب چڑھتا ہے تو چاند بالکل باریک ہو، تو پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، تو عروج ہوتا ہے نا جب اس کا، پنج شنبہ سے شروع کر کے، پنج شنبہ کس کو کہتے ہیں؟ جمعرات کو، چہار شنبہ بدھ کو، تو پنج شنبہ سے شروع کر کے 3 دن تک پڑھے۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ مع فاتحہ، کلمہ تمجید، درود شریف، سورۃ اخلاص۔ کیا کیا؟ بسم اللہ فاتحہ سمیت، پھر کلمہ تمجید، پھر سورۃ اخلاص۔ ہر ایک کو 111 بار پڑھنا ہے۔ پھر مٹھائی رکھ کر نا، شیرینی، اس پر فاتحہ پڑھ کر اور ثواب اس کا روح پرفتوح آ حضرت و مشائخ طریقت کو دے کر تقسیم کرے۔ تو اس طرح کرے تو اس کا اٹکا ہوا کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نام رکھا انہوں نے ختم قادریہ۔ اور ایک اور ختم قادریہ ہے، دیگر ختم قادریہ، اس میں لکھتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام کے بعد یہ درود 111 بار پڑھے۔ وہ درود شریف بھی لکھا ہے، وہ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر شیرینی پر فاتحہ شیخ جیلی رضی اللہ عنہ پڑھ کر تقسیم کرے۔ شیخ جیلی کسے کہتے ہیں؟ شیخ جیلانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر کے یہ تقسیم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ نام ہے کتاب کا کتاب التعویذات المعروف الداء والدواء، صفحہ 154۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں، یہ جو ہم پر فتویٰ بازی ہوتی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہ دوست ہم سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ پوچھنا تو چاہیے نا کہ بھی آپ یہ کیوں کرتے ہو، پوچھنا تو چاہیے، ہم سے پوچھتے ہی نہیں اور خام خواہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ مثلاً ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ 11ویں شریف جو ہے یہ چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں کو ہی دیتے ہیں، آگے پیچھے اس کا ختم ہی نہیں دلواتے۔ یہ تو تاریخ کا فکس کر لینا، یہ تو مقرر کرنا تو یہ بدعت ہے، یہ تو گناہ ہے، شریعت نے مقرر نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اور میں قصہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، اپنے جلسوں میں بھی سنا چکا ہوں اور دوسروں کے جلسے میں جا کر بھی سنا چکا ہوں۔ وہ بنی تھی ملی یکجہتی کونسل، وہ جب قتل مقاتلہ ہو رہا تھا نا شیعہ اور دیوبندی حضرات کا، ایک دوسرے کے مولوی صاحبان کو مارا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے فتنہ تو پیدا تھا، ملک میں بدامنی تو تھی۔ اب یہ تو بات حقیقت ہے، کچھ اس کا غصہ کرے یا نہ کرے، ہم سارے مل کر بھی نا قادیانیوں کو ملک سے نکال نہیں سکتے، یہیں رہیں گے۔
ان کو نکال نہیں سکتے تو شیعوں کو کیسے نکالیں گے؟ دیوبندیوں کو کیسے نکالیں گے؟ سارے مل کر بھی شیعوں کو قتل نہیں کر سکتے، سارے مل کر بھی دیوبندیوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ وہ تو آہستہ آہستہ قائد میں وہ تبدیلی نسلوں کے بدلنے سے آتی ہے، فرقے بنتے ہیں، پچھلے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرقے بنتے ہیں نا، اس میں زیادہ تر تعلق غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ مثلا ملی یکجہتی کونسل کے زمانے میں وہ قتل مقاتلہ روکنے کے لیے ایک جماعت بنی تھی، جس کو چیئر کر رہے تھے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس مدرسے کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مسجد کا سنگ بنیاد ابا جی قبلہ نے، اور میرے استاد تھے جو بریلی شریف بھی پڑھاتے رہے ہیں، حضرت تاج الشریعہ کے استاد، ان کے بھی استاد تھے وہ حضرت مولانا مفتی اختر رضا صاحب کے۔ وہ بعد میں پاکستان آ گیا، جامعہ قادریہ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے۔ سن مجھے یاد نہیں ہے، وہ 79 میں سنگ بنیاد جو ہے نا، وہ جب وہ ویس کے ابا جان زندہ تھے نا، انہوں نے کارڈ بھی دکھایا تھا سنگ بنیاد کا، کارڈ چھپا ہو، شاید وہاں سے ریکارڈ کے اندر موجود ہو۔ 79 کی تاریخ، ستمبر 79، یہاں حضرت نورانی صاحب قبلہ نے، ابا جی نے مدرسے کی اینٹ رکھی تھی۔ تو مسجد کی اینٹ رکھی ابا جی قبلہ نے، اور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی سید محمد افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، تو نورانی صاحب چیئرمین تھے ملی یکجہتی کونسل کے، تو ہم بھی نورانی صاحب کے عاشقوں میں تھے، آج بھی ان کے عاشقوں میں ہیں۔ طبیعت کبھی بوجھل ہو جائے تو نیٹ پر ان کا قرآن شریف کھول کے سنتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ کیا عظیم شخصیت تھی ان کی۔ خیر، ایک مرتبہ میٹنگ تھی کوئٹہ میں۔ کوئٹہ میں میٹنگ کے لیے میں اور میرے ساتھ تھے میرے عزیز داماد مولانا غلام مصطفیٰ شاکر۔ ہم سرینا ہوٹل کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اچھا، اس میٹنگ کے میزبان تھے جناب مولانا میاں اجمل قادری صاحب لاہور والے، دیوبندی ہیں۔ دیوبندیوں میں کافی سوکھی پارٹی ہیں، یہ ساؤنڈ پارٹی ہیں، یہ خرچہ کر سکتے ہیں یہ۔ خیر، ملے، الیک سلیک ہوئی، تو میں نے ان کو کہا میاں صاحب آج تو پھر خوب جیب ڈھیلی ہوگی نا، خرچہ ورچہ تو کافی آئے گا، کیونکہ میں ذرا شغل میلہ بھی ہو جانا چاہیے نا، سڑیل مولوی بھی کی ہوا بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے بس یہ لنگر قادریہ ہے۔ میں نے کہا ہیں لنگر قادریہ؟ کہنے لگے بالکل لنگر قادریہ ہے۔ اچھا، میں نے دل میں کہا میاں پھنس گیا آج۔ خیر، وہ آگے چلے گئے، ہم چلے گئے آگے۔ میٹنگ کا پہلا سیشن ختم ہوا، نماز ظہر کا اور کھانے کا وقفہ ہوا۔ اب میاں صاحب چونکہ میزبان تھے نا، بل انہوں نے دینا تھا۔ اب وہ ایک ایک کے پاس آ کے پوچھ رہے تھے آپ کو کسی چیز کی ضرورت، آپ کو کسی چیز کی ضرورت، اور یہ آداب میزبانی میں ہے، یعنی بالکل ہی لاپرواہ نہیں ہو جانا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کی عزت افزائی کی جائے۔ تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ میرے پاس بھی آئے، پروفیسر صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ اچھا، میں ایک بات بتا دوں، میں نے کبھی سرکاری ملازمت نہیں کی، پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گیا پروفیسر میں۔ پہلے تو بڑا روکتا تھا مجھے، نہ کہو نہ کہو، لیکن پھر بڑوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تو پھر میں چپ کر گیا۔ کوئی پروفیسر نہیں ہوں میں، ہاں چھوٹا سا ایک مولوی ہوں، بس اللہ نے مشہور کر دیا مجھے۔ آئے نا پروفیسر صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ میں نے کہا میاں صاحب ایک بات تو فرمائیے۔ وہ میں نے جب آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ لنگر قادریہ ہے۔ بالکل۔ تو میں نے کہا جی میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ آج آپ کی نیت یہ ہے کہ ہمیں کھلا کر جو آپ کو ثواب ملے گا، یہ سارے کا سارا ثواب آپ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو گے؟ کہیں گے بالکل آپ صحیح سمجھے، میرا یہی مطلب ہے۔
تو میں نے کہا میاں صاحب ہم اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں، آج ہم آپ کے ہاتھوں 11ویں شریف کھا رہے ہیں۔ یکدم چونکے، حیران ہو کر کہنے لگے خط چاند کی 11 نہ ہو؟ میں کہا نا 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 نا، چاند کی پہلی ہو، تیسری ہو، 5ویں ہو، 7ویں ہو، 10ویں ہو، 11ویں ہو، 17ویں ہو، 22ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، جس تاریخ کو بھی آپ 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں گفٹ پیش کرو گے، نذرانہ پیش کرو گے، ہم اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ زندہ ہیں، آپ پوچھ لیجئے ان سے۔ مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب اگر اس کا نام 11ویں ہے تو یہ 11ویں ہم ہر مہینے دلواتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی ہوتا ہے ختم قادریہ، ہوتا ہے ختم قادریہ۔ تو یہ جھگڑا کیوں ہے؟ غلط فہمی کہ شاید سنی تاریخ کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو سن لیجئے، ہم تاریخ کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جو یہ کہے کہ یہ ثواب صرف تیسرے دن پہنچتا ہے، دوسرے اور چوتھے دن ڈکا لگ جاتا ہے، وہ بالکل غلط ہے، بدعت ہے۔ ہم تو اپنی سہولت کے لیے تاریخ کا تعین کرتے ہیں۔ ہم بعض مناسبات ہوتی ہیں، بعض مناسبات کی وجہ سے خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے تاریخ اپنی آسانی کے لیے مقرر کر لی جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، یہ بریلویت کا تشخص یہ میری وجہ سے نہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، بڑے سے بڑے عالم جو ہیں ان کی وجہ سے بھی نہیں۔ بریلویت کا تشخص صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، بس کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی ہے تمہارے فلانے مولوی نے یہ لکھا ہوگا، غلط لکھا ہوگا۔ ہمارے سامنے بریلویت کا تشخص کس سے ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت سے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں آرے ہر آمی کے این تعیین عادی را توقیت شرع داند و گمان برد کے ایصال ثواب در غیر این ایام صورت نہ بندد یا روا نہ باشد یا ثواب این ایام از ایام دیگر اتم است وافر بلا شبہ غلط کار و جاہل و دریغ خاطی و مبتل است۔ اما این قدر گمان معاذ اللہ در اصل ایمان خلل نیارد ورنہ موجب عذاب قطعی و وعید حتمی گردد۔ فارسی زبان میں ہے، ترجمہ کر دے تو ہاں، ہر عام بندہ جو اس مقرر کرنے کو، جو عادتاً ہم تاریخ مقرر کر لیتے ہیں، اس کو توقیت شرعی سمجھے کہ شریعت نے تاریخ مقرر کی ہے۔ مثلا رات ہی ہم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا، ان کے لیے ہم نے نذرانہ پیش کیا تھا، ایصال ثواب، تاریخ مقرر کی تھی، لیکن ہمیں شریعت نے تو نہیں کہا تھا۔ کل کیا تاریخ تھی؟ 14، کہ 14 تاریخ کو یہ ثواب پہنچتا، آگے پیچھے نہیں پہنچتا۔ ہم نے تو اپنی سہولت کے لیے جو ٹائم ہمیں مل گیا ہم نے تاریخ مقرر کر لی۔ تو یہ توقیت عادی ہے، توقیت شرعی نہیں۔ اچھا، ہر عام بندہ جو توقیت عادی کو توقیت شرعی سمجھے، گمان کرے کہ ایصال ثواب ان دنوں کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے، یا یہ سمجھے کہ اس تاریخ کو ثواب زیادہ ہوتا ہے، دوسری تاریخ میں ثواب کم ہوتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ یہ بات کہنے والا غلط کار، جاہل اور اس مسئلے میں خطا کرنے والا اور مبتل ہے، باطل پر ہے۔ لیکن وہ امام تھے نا، امام تھے، ہر بات کی ونڈ کرتے تھے۔
وہ فرماتے ہیں اما این قدر گمان معاذ اللہ در اصل ایمان خلل نے آرد، اتنے گمان سے کہ یہ اس تاریخ کو ثواب زیادہ ہوتا ہے دوسری تاریخ کو کم ہوتا ہے، یا یہ شریعت نے تاریخ مقرر کی ہے، صرف اتنے گمان کرنے سے بندہ بے ایمان نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 192۔ اب چند احادیث مبارکہ سن لیجئے۔ اپنی طرف سے سہولت کے لیے ٹائم مقرر کرنا یہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، سنت مطہرہ ہے۔ یہ کہنا کہ تاریخ کا مقرر کرنا یہ بہت غلط ہے۔ یہ مسجد قباء ہے، گلستان کالونی، وہاں ایک مرتبہ میرا مناظرہ تھا، ایک وابی مولوی صاحب تھے، اب مجھے نام نہیں اس کا یاد رہا، وہ مجھے یہی کہے جو تم مقرر کرتے ہو نا یہ مقرر کرنا حرام ہے، یہ مقرر کرنا بدعت ہے۔ بڑا زور لگایا اس نے، میں نے اس کو کہا نہیں ہم شرم نہیں اس کو، نہیں تسی مقرر کر دو، مقرر کرنا حرام ہے، غلط ہے۔ اب پھر جو ضدی ہو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی طریقے سمجھا رکھے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا مولوی صاحب تو کڑی دا بیاہ کرنا ہے کہ نہیں؟ کی مطلب؟ میں کہا یار اسی محلے دار ہاں، پوچھ سکتے ہیں نا ایک دن، تو دس کڑی دا بیاہ کرنا ہے نا کہ نہیں؟ ہاں۔ میں کہ پھر انہوں نے کہہ دیں مقرر کرنا حرام ہے، اس واسطے کوئی تاریخ مقرر نہیں، جدن تھوڑا دل کرے آ جائے۔ پھر میں اگلی گل بھی کی تھی، میں کہ پھر یہ بھی کہہ دیں مقرر کرنا حرام ہے نا تو جڑا مرضی آ جائے، ایک ہی ہے جی مقرر کرنا حرام ہے، مقرر کرنا حرام ہے۔ ایک گل نہیں کی تھی میں کہ کتے بہتا لاڑی نہ پوے، کوئی دوائی اونی کی دینی چاہیے نا جڑا اگلا پچا جائے، وہ اگلی گل تمہیں سنا دینا، کدی استعمال کر لینا، یہ بھی گل کیتی جا سکتی ہے۔ جدو مرضی آ جائے جڑا مرضی آ جائے تو جنوں مرضی آن کے لے جائے، کیونکہ مقرر کرنا تو حرام ہے نا، مقرر نہیں کرنا ہے، ایک ہی مسئلہ ہے بھائی، مقرر کرنا حرام ہے۔ اور کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی قرآن کی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو۔ یہ توقیت جو ہے یہ شرعی نہیں ہے، یہ تو اپنی سہولت کے لیے ہے توقیت، وقت مقرر کرنا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی پایا۔ جب سے ہوش سنبھالا میری ماں بھی مسلمان، میرا باپ بھی مسلمان۔ اور ساتھ فرماتی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس ہر روز بلا ناغہ صبح اور شام تشریف لایا کرتے تھے۔ بلا ناغہ کس ٹائم؟ صبح بھی شام بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ ہے یہ بخاری شریف میں، جلد پہلی ہے، صفحہ 307 ہے۔ اب دوپہر کے وقت یا شام سے پہلے آنا کو گناہ تھا؟ نہیں، لیکن سرکار نے اپنی سہولت کے لیے، امت کی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کر لیا تھا۔ پتہ چلا اپنی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کرنا یہ خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار جمعرات کو تشریف لے گئے۔ کون سا دن تھا؟ خمیس، جمعرات۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، سرکار کو پسند تھا کہ جب بھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے تو جمعرات کو تشریف لے جاتے تھے۔ کیا جمعے کو جانا، ہفتے کو جانا، اتوار کو جانا، پیر کو جانا، منگل کو جانا، بدھ کو جانا کیا یہ غلط تھا؟ جائز تھا، لیکن سرکار نے اپنی سہولت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے ایک دن مقرر فرما لیا تھا کہ میں جب بھی باہر جاؤں گا تو سرکار اکثر جمعرات کو باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔
یہ بھی ہے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 414۔ اب حدیث نمبر 3، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کوئی بندہ مدینہ شریف سے باہر کا رہنے والا جب مدینہ شریف آتا نا تو کئی دن تک اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے عبداللہ بن مسعود ہیں کون۔ وہ اہل بیت نبوت کا ہی فرد انہیں سمجھا کرتے تھے، یعنی ان کا گھر میں اتنا آنا جانا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود یذکر الناس، کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، ہر جمعرات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کیا بدھ کو تقریر کرنا ناجائز ہے؟ منگل کو تقریر کرنا ناجائز ہے؟ جمعہ کو تقریر کرنا ناجائز ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیا تھا، لوگوں کو بھی پتہ تھا، وہ آ جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کا قرآن سناتے تھے، نبی پاک کا فرمان سناتے تھے۔ پتہ چلا اللہ کے بندو یہ توقیت شرعی نہیں، اپنی سہولت کے لیے وقت مقرر کرنا ہے۔ اپنی سہولت کے لیے اگر وقت مقرر کر لیا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ بھی بخاری شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 16 ہے۔ اب میں آپ کو ویسے ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں اعلان کروں، حضرات ایک اعلان سنیے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مولوی صاحب کسی نہ کسی مسجد میں واعظ فرمائے گا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر میں جگہ کا تقرر نہ کروں، تاریخ کا تقرر نہ کروں، مولوی صاحب کا تقرر نہ کروں تو سننے واسطے کنے ہونا جی؟ کسی بھی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ سب تاریخیں اگر مقرر ہوتی ہیں، ٹائم مقرر ہوتا ہے تو اپنی سہولت کے لیے، یہ توقیت شرعی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد قباء شریف میں ہر ہفتہ کے دن تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل چل کر اور کبھی کسی چیز پر سوار ہو کر۔ نبی کریم علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ تو سنتوں کے عاشق تھے نا۔ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ، تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بھی پھر ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہر ہفتے مسجد قباء شریف جایا کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 59 ہے۔ باب من اتا مسجد قباء کل سبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسجد قباء شریف حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پتہ کتنی برکت والی یہ مسجد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے چلے، ٹھہر جاؤ ذرا، جو بندہ گھر سے چلے وضو کر کے، غسل کر کے، اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، پورے عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 4۔ دل تو کرتا تھا آج اس مضمون کو ختم کروں۔ اچھا، کل بھی سبق ہوگا، ہاں جی، عصر کے بعد انشاءاللہ سبق ہوگا۔ مولا یا صلی و سلم دائماً آبادا